کہ 27 ارب میں میٹرو بس بنانے والا شہباز شریف تو جیل میں ہے، لیکن پشاور بی آر ٹی جس میں قوم کے 110 ارب ڈبونے والے آج کیوں دندناتے پھرتے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ عاصم سلیم باجوہ نے امریکہ میں اربوں کی سلطنت کہاں سے بنائی؟ کس سے پوچھیں کہ علیمہ خان نے بیرون ملک اربوں روپے کی جائیداد کیسے بنائی؟ کس سے پوچھیں کہ زمان پارک کی نئی تعمیرات اور بنی گالا کا محل کیسے بنا؟ کس سے پوچھیں کہ عمران خان کا فارن فنڈنگ کیس کئی برس سے لاپتہ کیوں ہے؟ یہ عمران خان کہتا ہے این آر او نہیں دوں گا۔ تم سے این آر او مانگتا کون ہے؟ تم اور علیمہ خان تو خود ثاقب نثار کے این آر او پر جی رہے ہو، تم کسی کو این آر او کیا دو گے؟ بھائی کس سے پوچھیں کہ آکسیجن ملے؟ آکسیجن پشاور میں نہیں ملی اور 7 افراد کیوں حکومتی نائلی کے بھینٹ چڑھا دیے گئے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ پشاور میں آکسیجن نہیں ملنے کی وجہ سے 7 لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کس سے پوچھیں؟ کون جواب دے گا؟ اور کس سے پوچھیں کہ سکوت کشمیر جیسے سانحے پر یہ جعلی حکمران کیوں خاموش بیٹھیں؟ کس سے پوچھیں کہ ہمارے قریب ترین دوست سعودی عرب اور چین بھی ہم سے کیوں دور ہو گئے؟ کس سے پوچھیں کہ پاکستان، ہنستا بستا پاکستان دنیا میں آج کیوں تنہا ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں نام نہ لو، نام نہ لیں تو بتائیں پھر کون ذمہ دار ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ کیا ملک کی اس تباہی و بربادی کا ذمہ دار صرف عمران خان ہے، یا وہ جو آپ کا ووٹ چوری کر کے اسے اقتدار میں لائے ہیں اور سازش کر کے ہمارے سروں پر مسلط کر دیا؟ ہم اتنے بے وقوف نہیں ہیں بھائی کہ ہم نہ جانیں، ہم نہ سمجھیں کہ کون اصلی ذمہ دار ہے۔ پھر کہتے ہو نام نہ لوں۔ واہ، ملک کو برباد کر دیا، آپ کو برباد کر دیا، 22 کروڑ عوام کو برباد کر دیا، معیشت کو برباد کر دیا، اور کہتے ہو نام نہ لوں۔ آئین شکنی آپ کریں تو کیا نام میں وابڈا والوں کا لوں؟ ذرا بتاؤ مجھے، لاہور کے عوام بھائیوں، آپ بتاؤ، پرائم منسٹر ہاؤس کی دیواریں پھلانگ کر وزیر اعظم کو آپ گرفتار کریں تو کیا شکایت میں محکمہ زراعت کے خلاف درج کراؤں؟ جواب دو مجھے، لاہور والوں آپ بھی جواب دو۔ ججوں کو بلیک میل کر کے مرضی کے فیصلے آپ لکھوائیں تو کیا شکایت محکمہ اوقاف کے خلاف لگاؤں؟ جسٹس صدیقی سے ہائی کورٹ کے جج تھے اور چیف جسٹس بننے والے تھے، ان سے ملاقات کر کے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دلوانے کی فرمائش آپ کریں تو کیا شکایت میں محکمہ جنگلات کے خلاف لگاؤں؟
इलेक्शन चोरी आप करें, आरटीएस आप बंद करवाएं, तो शिकायत मैं महकमा सेहत के खिलाफ करूं? आप बताएं कि इन संगीन जुराइम की शिकायत फिर मैं किससे करूं? लाहौर वालों, मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैं सच बोलता हूं और सच बोल रहा हूं। आपकी बात कर रहा हूं, आपका मुकदमा लड़ रहा हूं। चंद आइन शिकन जर्नैल अगर इसे पसंद नहीं करते तो ना करें, लेकिन नवाज शरीफ हक और सच बात कहकर रहेगा और कहता रहेगा, मगर 22 करोड़ अवाम को उनका हक दिलवाए बगैर, हक के हुक्मरानी दिलवाए बगैर पीछे नहीं हटेगा इंशाअल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरे ज़मीर की आवाज है, ये 22 करोड़ अवाम के ज़मीर की आवाज है, ये आपकी ज़मीर की आवाज है ना लाहौर वालों? आपके भी ज़मीर की आवाज यही है ना? नवाज शरीफ क्या कहता है भाई, क्या कहता है? नवाज शरीफ का बयानिया क्या है? वही जो पाकिस्तान के आइन का बयानिया है, वही जो फौज के हल्फ का बयानिया है, वही जो कायदे आज़म का बयानिया है, यही मेरा बयानिया है। आइन की ताबेदारी करो, अपने हल्फ की पासदारी करो, सियासत से दूर रहो, फौज के इदारे को अपने सियासी मकासद के लिए मत इस्तेमाल करो, एजेंसियों में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की फैक्ट्रियां बंद करो, इंतखाबात चोरी मत करो, वोट को इज्जत दो, फौज को मुतनाजा मत करो। मेरे दोस्तों, यही है मेरा बयानिया। इसमें अगर कोई एक बात भी मुल्क या रियासत या कौमी सलामती के खिलाफ है तो मुझे बताओ, लाहौर वाले बताओ मुझे। लेकिन जब आप आइन तोड़ते हैं भाइयों, जब आप आइन तोड़ते हैं, जब आप अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हैं, जब आप 10-10 साल इक्तदार पर कब्जा करते हैं, जब आप मुल्की दफा के लिए काम करने की बजाय सियासतदानों को जेल में डालने के लिए दिन रात एक कर देते हैं, जब आप वॉर गेम्स की बजाय पॉलिटिकल गेम्स खेलने लगते हैं, जब आप हर अवामी लीडर को इबरत का निशाना बनाने लगते हैं, तो फिर बजा तौर पर अवाम को शिकायतें पैदा होंगी, फिर सवाल होंगे और सवाल पूछे जाएंगे। यहां से थोड़ी दूर के फासले पर ऑरेंज ट्रेन चल रही है। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद मेट्रो बस लाखों लोगों को बाइज्जत सफर मुहैया कर रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बन रही थी और सेहत के शोबे में PKLI जैसे इदारे बन रहे थे, अस्पताल बन रहे थे। मैं इन मंसूबों की तकमील पर जेल में कैद अपने भाई शहबाज शरीफ को शाबाश देता हूं, दिल की गहराइयों से शाबाश देता हूं।
کہ اس نے ذاتی طور پر اپنی نگرانی میں یہ سارے کام مکمل کیے۔ لاہور کے میرے بھائیوں اور بہنوں، پوری قوم جان چکی ہے اور آپ کو بھی پتا ہے کہ 2018 کے انتخابات میں کس طرح ہماری تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کی گئی، کس طرح چند جرنیلوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ نواز شریف، شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کو عبرت کا نشانہ بنانا ہے۔ کس طرح انہوں نے طے کیا کہ ایک ایسی کٹ پتلی کو لے کر آنا ہے جو آنکھیں بند کر کے ان کے اشاروں پر ناچتی رہے، اور آج وہی کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے۔ انہوں نے ووٹ اس طرح چوری کر کے ایک نالائق، نااہل اور نادان کلنڈروں کا ایک سرکس لگایا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ترقی کی راہ پر آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو غربت، مہنگائی، بے روزگاری، بدامنی اور معاشی تباہی کی گہری کھائی میں دھکیل دیا، دھکا دے دیا۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے دور میں آٹا 35 روپے کلو تھا، 35 روپے۔ مجھے بتاؤ کہ آج آپ کو آٹا کتنے روپے کا کلو ملتا ہے؟ نواز شریف کے دور میں چینی 55 روپے کلو تھی۔ میرے لاہور کے بھائیوں اور بہنوں، ذرا بتاؤ آج چینی کس بھاؤ ملتی ہے؟ اور جو اضافی پیسے آپ ادا کر رہے ہیں بھائی، اس کا فائدہ کسان کو نہیں پہنچ رہا، اس کا فائدہ کسی کو نہیں پہنچ رہا، عوام کو نہیں پہنچ رہا، بلکہ یہ پیسے عمران خان کے حواریوں اور اے ٹی ایم مشینوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اور میں آپ سے غلط بات کبھی نہیں کرتا۔ نواز شریف کے دور میں آپ کو یاد ہے نا، ڈالر 104 روپے پر تھا، اور کہاں پہنچ گیا؟ آج کہاں پہنچ گیا ہے؟ پاکستان کے عوام اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا حساب کس سے لیں؟ کس سے پوچھیں کہ گھی، دالوں، سبزیوں اور ضروریات زندگی کی قیمتیں 200 گنا کیوں بڑھ گئی ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ دواؤں کی قیمتیں ان کی پہنچ سے کیوں باہر ہو گئی ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آدھی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے کیوں چلی گئی ہے؟ کس سے پوچھیں کہ لوگ فاقوں پر کیوں مجبور ہو گئے ہیں؟ کس سے پوچھیں کہ رکشہ ڈرائیور کیوں اپنے معصوم بچوں کو نہر میں پھینکنے پر مجبور ہو گیا؟ کس سے پوچھیں کہ 1 کروڑ نوکریاں دینے والے نے لاکھوں لوگوں کا روزگار کیوں چھین لیا؟